کتابوں والے عشق دانیہ طاہر ناول قسط نمبر 13۔ روحاب کمرے کے دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئی تھی کیونکہ دروازہ لاک تھا۔ اس کے بجانے کے باوجود اندر سے آواز نہیں آئی تھی۔ وہ دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئی۔ اگر وہ نگاہ گھما کر اپنے ساتھ ہوئے چند گھنٹوں کے اس کھیل پر نگاہ دہراتی تو وہ آسمان سے زمین پہ پٹک دی گئی تھی۔ آپا نے جہان کی وجہ سے سالم سے شادی نہیں کی۔ وہ آگے بھی جہان سے کرنا چاہتی تھی۔ اور وہ کہاں گئی تھی؟ انہوں نے بتانے کی زحمت نہیں کی۔ ان کا 9 سال کا بیٹا تھا، وہ ان کے بارے میں کیا سوچتا؟ انہوں نے یہ بھی فکر نہیں کی۔ ان کے والدین، ان کا بھائی، ان کی ایک چھوٹی بہن، کسی ایک کے بارے میں وہ سوچ لیتی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں سوچا۔ شاید خود غرض تھی، یا یوں کہا جا سکتا ہے بعض اوقات انسان خود سے محبت کرنے میں اتنا مخمور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں دیکھتا، کسی کی عزت اور غیرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور آپی نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں کو لگا تھا وہ بھی اپنی بہن جیسی نکلے گی۔ وہ خوفزدہ ہوئی اور بیٹی کو بھیا دیا۔ عمر تو شاید ویلیو رکھتی ہی نہیں تھی، اور اس کے تو جذبات بھی ویلیو نہیں رکھتے تھے۔ بس کسی بھیڑ بکری کی طرح یہ کہہ دیا گیا کہ بہن کا بدلہ بہن سے اترے گا۔ اور بدلہ اتار کر اس کی ماں اسے ایسے منہ پھیر گی جیسے وہ اس کی کبھی کچھ تھی ہی نہ۔ وہ اتنی ڈر گئی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے، جب ایک بہن ایسے کام کرتی تو شاید ماں باپ بیٹی سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی ماں بھی خوفزدہ ہو گئی۔ کہیں وہ بھی بھاگ نہ جائے۔ ایک بار اسے تو سنتی کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ کیا ماں باپ اولاد سے واقف نہیں ہوتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ ان کی اولاد کیسی ہے؟ کیا انہوں نے روحاب کو میرال جیسا پایا تھا جو ایسی سزا دے دی؟ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، وہ بس چپ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہوگی، گھر میں ہلچل ہوگی، اور وہ وہیں بیٹھی تھی۔ مالا باجی سکینہ دوڑ کے کچن میں مالا کے پاس آئی جو مصروف تھی۔ سکینہ، آپ کام کریں، جلدی جلدی ناشتہ بنائیں۔ ارے مالا باجی، آپ دیکھیں وہ نئی دلہن دروازے کے باہر بیٹھی ہے، سکینہ نے کہا تو مالا نے اس کی سمت دیکھا۔ اب یہ چائے سب کو پہنچا دے اور کافی سعد بھائی کو دے دے۔ جہان بھائی کو میں خود دے دوں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ سکینہ چسکے لینے کے موڈ میں تھی، منہ بنا کے کام کرنے لگی۔ مالا باہر آ گئی اور سارم کے کمرے کے باہر آئی تو روحاب کو وہاں دیکھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ مالا کے سوال پر روحاب نے اس کی سمت دیکھا۔ پھر کہاں جاؤں؟ روحاب نے اس کی سمت دیکھا۔ وہ ماموں، اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ مالا کو اس پر بے حد ترس آیا۔ اسے لگا ظلم اس پر ہو رہا ہے۔ آپ نے دروازہ نہیں بجایا؟ کیا ماموں بہت اچھے ہیں، بس ابھی وہ غصے میں ہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مالا کی آنکھوں سے اپنے لیے آنسو دیکھ کر روحاب حیران ہوئی۔ حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا اور اسے رونا ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام مالا ہے۔ مالا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ ماموں سے بات کریں، ماموں بہت اچھے ہیں، وہ سب کافی خیال رکھتے ہیں۔ مالا بسیط ہوئی اور اچانک دروازہ کھل گیا۔ مالا جو ابھی کھڑی تعریفیں کر رہی تھی، اس کا دم خشک ہوتے روحاب نے دیکھا تھا۔ السلام علیکم ماموں، وہ حلق تر کرتی بولی۔ وعلیکم السلام، یہاں کیا کر رہی ہو؟ روحاب کو ہی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ مالا سے بولا، انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ میں یہ روحاب باہر میں کہنے۔ مالا اپنا کام کرو، جاؤ یہاں سے، وہ بولا تو مالا سر ہلا کے چلی گئی۔ سارم نے اگلی نگاہ روحاب پر ڈالی جو خاموشی سے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ وہ دروازہ یوں ہی کھول کر وہاں سے آگے چلا گیا۔ شاید وہ بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے دروازہ کھول گیا تھا۔ روحاب اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کافی بارعب تھا، وہ ماتھے پر
دو پل تھے، کھڑی ستواں ناک جس میں مغرور چھلک رہی تھی اور پرفیکٹ پرسنالٹی، وہ کمرے میں چلی گئی جبکہ سالم لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وجدان بھی آ گیا اور ریاض بھی۔ وجدان کافی دیر خاموش رہی جبکہ اس عرصے میں سکینہ ان تینوں کے بیچ چائے کے کپ رکھ گئی تھی۔ میں بہت فکر مند ہوں حنین کو لے کر، وجدان بولے تو ریاض صاحب اور سالم نے ان کی جانب دیکھا۔ جلد بازی ہو گئی ہے ہم لوگوں سے، وہ لڑکا اول تو اتنا بڑا ہے، دوسرا کرتا کیا ملازمت ایک امیر زادے کی، ہماری حنین کے لیے یہ تو نہیں سوچا تھا ہم لوگوں نے، ریاض بولے تو سالم نے کوئی جواب نہ دیا۔ مال اگر وہاں ہوتی تو مجھے فرق نہ پڑتا، لیکن بس چپ ہو گئی۔ وجدان دوبارہ بولے، ڈائیورس پیپر میں بنوا دوں گا، حنین سے کہیں فکر مند نہ ہو۔ سالم کافی دیر بعد بولا تھا، لیکن وہ طلاق نہیں دے گا، جس ضد پر اس نے شادی کی ہے، لوگوں کو لگتا ہے وہ طلاق دے گا۔ دے گا، اس کا باپ بھی دے گا، ایک دم وہ غصے سے بولا۔ سارے ہوش کے ناخن لو، اتنے جذباتی انسان تو نہیں تھے تم۔ ریاض نے اس کا شانہ تھاما۔ میرا دماغ کل سے اس بات پہ گھوم رہا ہے کہ بھابھی اور کو یہی خاندان ملا تھا، گندا نیچ خاندان، اور ہماری حنین وہاں نہیں جائے گی۔ اس وقت اختلافات اس لیے نہیں کیا، اس وقت اختلاف اس لیے نہیں کیا کیونکہ بخوبی جانتا تھا وہ مانے گا نہیں۔ اور میں اپنی بے عزتی کروا کر وہاں کی قدموں سے پلٹتا۔ آج کے بعد میرے کسی فیصلے میں آپ لوگ اپنی بیویوں کو بولنے مت دیجیے گا، گستاخی ہوگی تو اچھا کسی کو بھی نہیں لگے گا۔ اور رہ گیا حنین والا قصہ، تو طلاق تو میں لے کر رہوں گا، کیسے لینی ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ اخبار سائڈ پہ پٹک کر وہ کھڑا ہو گیا۔ وجدان نے ریاض کو دیکھا، غصہ ہے ابھی ہو جائے گا ٹھیک، اس کا مزاج ایسا نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ ریاض کی تسلی دینے پر وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ جن کا مزاج ایسا نہیں ہوتا ان کے ساتھ ایسے حادثات انہیں بد مزاجی کی اس انتہا پہ لے جاتے ہیں جہاں وہ بس خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وجدان کی فکر بچ جاتی۔ ریاض صاحب اٹھ گئے، سالم بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا، وہ دونوں بھی وہیں آ گئے اور رفتہ رفتہ سب اٹھ کر آنے لگے۔ جب سب آ گئے تو بخت اور رینا بھی اتر آئے۔ اینا سب کے سامنے کافی کنفیوز ہو رہی تھی، کسی نے اس کی سم نہیں دیکھا تھا۔ بخت نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور نارمل ناشتہ شروع ہو گیا۔ عافیہ بار بار کھولتی نگاہوں سے اینا کو اور اس کے چہرے پہ بختی محبت کی چھاپ کو دیکھ کر خون کی گھونٹ پی رہی تھی۔ حنین کہاں ہے؟ وجدان بولے۔ کمرے میں ہے، آرام کر رہی ہے، عافیہ فوراً بولی۔ بلاؤ اسے۔ وجدان آپ۔ انہوں نے سرد نگاہوں سے بیوی کو دیکھا تو عافیہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ جاؤ اینا، امی کے ساتھ حنین کے پاس، بخت بولا تو عافیہ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بیٹی ہے، میں دیکھ لوں گی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کہہ کر وہ چلی گئی۔ بخت نے باپ کو دیکھا جنہوں نے آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ نگین کو بھی اینا بہت بری لگی تھی۔ وہ سب خاموش تھے۔ زبردستی عافیہ حنین کو لے آئی۔ اب بس وہاں شاہان کم تھا یا پھر رحاب جو کمرے میں تھی۔ حنین کو دیکھ کر سب کا کلیجہ منہ کو آ گیا، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور اس کا رونا دیکھ وجدان صاحب جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ حنین، وہ اٹھ کے اسے سینے سے لگا کے یہاں تک کہ سب ہی اٹھ گئے اور بخت بھی اینا کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اینا نے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ مجھ سے نہ بات کریں، آپ کیسے بابا ہیں؟ آپ نے اپنی ہی بیٹی پر ظلم کیا ہے، وہ وجدان سے دور ہوتی بولی۔ آپ سب نے میرا استعمال کیا ہے، آپ سب، وہ بری طرح رو دی۔ سالم آگے بڑھا اور حنین کو خود سے لگا لیا۔
ٹرسٹ می، میں تمہیں وہاں جانے نہیں دوں گا، وہ تمہیں چھوڑ دے گا، تم اپنی خواہشات، اپنی زندگی جیسے گزارنا چاہتی ہو ویسے گزارو۔ سارم نے پیار سے پکارا۔ حنین بچے، چاچو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری جان ہم سب سے غلطی ہو گئی، دماغ معاف ہو گئے، یہ منحوس مالا ہوتی نا وہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ نگین بولی تو مالا نے نگین کی سمت دیکھا اور نگاہ جھکا لی۔ نہ میرا بچہ، میری جان، رونا نہیں، بعض اوقات بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کو سدھارا جاتا ہے، ریاض صاحب بھی بولے۔ نین، وقت نے اس کا چہرہ تھاما تو حنین اس کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی، بھائی میں نہیں جاؤں گی، میں وہاں نہیں جاؤں گی، پلیز بھیا، وہ سسکی تو وقت اسے خود میں بھیج گیا۔ کچھ نہیں ہوگا ایسا، کچھ بھی نہیں، تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پیار سے بولا تو حنین کے دل کو کچھ ڈھارس ہوئی، ساتھ خاموش کھڑا تھا۔ چپ چاپ یہ سب سن اور دیکھ رہا تھا، اس نے گہرا سانس بھرا اور حنین کے پاس آ گیا۔ ویسے حنین کی اسٹڈی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں اپنے ساتھ ہی نہ لے جاؤں۔ ساتھ نے کہا تو وجدان پوری طرح چونکے۔ اس نے تو مذاق میں شاید کہا تھا لیکن وجدان کی آنکھوں میں اور ملال بڑھ گیا۔ اچھا بھلا لڑکا گھر کے گھر میں تھا اور وہ کیا کر بیٹھے تھے، لیکن خیر وقت تو گزرا ہی نہیں تھا، وہ اس غلطی کو سدھار سکتے تھے۔ وہ سب حنین کو خوش کرنے کے لیے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ مالا دور کھڑی مسکرا دی۔ کوئی کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ اسے چاہنے والے، اس کے دکھ پر، درد پر محسوس کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی اتنا بدقسمتی کہ وہ خاموش رہ گئی۔ اینا بھی مسکرا رہی تھی۔ چلو بس اب ناشتہ کرو۔ حنین کو بٹھا کر وہ سب ناشتہ کرنے لگے اور وجدان ہاؤس میں ہنسی مذاق پھر سے چھڑ گیا۔ وقت اینا کو دیکھ کر مسکرایا، اینا بھی مسکرا دی اور مالا سب کے لیے کھانا سرو کرنے لگی۔ مالا تم نے ناشتہ کیا؟ سعد کچن میں آیا۔ جی نہیں سعد بھائی، بس ابھی جہان بھائی کی کافی دے آؤں۔ رکھ دو یہاں اور ناشتہ کرو، میں بنا کر دیتا ہوں تمہیں۔ سعد نے زبردستی اس کے شانوں پہ دباؤ ڈالا اور بٹھا دیا۔ نہیں سعد بھائی، میں کر لوں گی۔ مالا تم بہت محنت کرتی ہو اور کتنی کمزور ہو گئی ہو، ریلیکس ہو جاؤ۔ سعد نے اس کے گال کو معلوم نہیں کس لہر میں چھوا۔ مالا ہلکا سا مسکرا دی، جبکہ دروازے پہ رف ٹراؤزر شرٹ میں کھڑا جہان یہ منظر دیکھ چکا تھا۔ تمہیں کیا کیا پسند ہے؟ سعد مزے سے آملیٹ بناتا بولا۔ گڑیا، مالا مدھم سا بولی۔ وٹ؟ سعد حیرانگی سے پلٹا۔ نہیں، غلط کہا نا میں نے، مجھے اچھی لگتی ہے بس گڑیا تو۔ تم سچ کہہ رہی ہو مالا؟ سعد ہنسنے لگا۔ آپ مذاق بنا رہے ہیں؟ مالا منہ بسوڑ گئی۔ تو اور کیا کہوں؟ گڑیا، 21 سال کی لڑکی کو گڑیا پسند ہے؟ میک اپ کہو، جولری کہو، بہت سارے کپڑے کہو، جوتے کہو یا اور بہت کچھ، گڑیا کہاں سے آ گئی؟ سعد بولا تو دونوں کی بھیڑ تھی تو جہان کو دونوں ہی نہیں دکھے تھے، تو جہان دونوں کو ہی نہیں دکھا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بچے تھوڑی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنی پسند بدل لوں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ ہاں پاگل لڑکی، کوئی اور چیز پسند کرو۔ وہ ہنسا تو مالا سر ہلا گئی۔ مجھے لگتا ہے مالا کو جہان سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ آیا اور ٹیبل پر این مالا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مالا کی آنکھیں پھیل گئی، سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ ہائے برو، سعد نارمل مڑ کر بولا۔ ہائے، جہان نے کہا۔ خدمت خلق کر رہے ہو تو ایک کافی کا مگ بنا دو۔ سعد کو کام میں لگا کے وہ مالا کو دیکھنے لگا۔ میں بنا دیتی ہوں۔ وہ خشک ہونٹوں کو تر کرتی کھڑی ہونے لگی کہ جہان نے اسے دوبارہ کھینچ کر بٹھا دیا۔ بڑی زبان چل رہی ہے تمہاری، اور یہ گال؟ جہان نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں سہمی ہوئی تھیں۔
تم نے چھونے کیسے دیا کسی کو؟ وہ مدھم لہجے میں گرایا۔ مالا نے کہا بھی نہیں چبک پا رہی تھی۔ اس نے سانس حلق میں اتارا اور جہان نے اس کی وہیں سے گردن جکڑ لی۔ ویری گڈ مالا، شاید تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں کوئی بھی چھو سکتا ہے، رائٹ؟ لگتا ہے امی کو بتانا پڑے گا۔ مالا بی بی سعد کو ڈورے ڈال رہی ہے۔ اس کی گردن چھوڑتے وہ بولا اور ٹیبل پر سے اٹھ گیا۔ سعد موڑا اور جہان کو کافی کا مگ تھمایا۔ تھینک یو، وہ مسکرا دیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ناشتہ کر لیں؟ نہیں یار، میں ہیوی فوڈ نہیں لیتا۔ ایک تو دوسرا امی کے پاس جا رہا ہوں، کچھ بتانا ہے انہیں، کہہ کر نکل گیا۔ مالا مڑی، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ مالا کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایسے کیوں رو رہی ہو مالا؟ سنو ادھر دیکھو۔ اب اب مجھ سے دور رہیں۔ مالا نے اس کا ہاتھ جھٹکے۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس۔ ساتھ سمجھا نہیں۔ جائیں یہاں سے، پلیز جائیں۔ مالا کا دم نکل رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ نگین کے کمرے میں جا رہا تھا۔ ساتھ وہاں سے نکل گیا اور ساتھ کے نکلتے ہی مالا دوڑ کر جہاں تک پہنچی۔ جان، اس کی ایک پکار تھی۔ جہان رک گیا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی، دونوں کان پکڑ گئی۔ جان مسکرا دیا اور کافی کا گھونٹ بھرتے دوسری سمت چلا گیا۔ جبکہ مالا نے جلدی سے گال صاف کیے۔ جان میں جان آئی تھی۔ اگر نگین کو وہ بتا دیتا تو ابھی تو جہان کی وجہ سے وہ اسے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اسے مارنے، اسے ٹیز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ پھر ساتھ کی وجہ سے شاید وہ اسے زندہ چھوڑتی۔ روحا پورا دن بھوکی بیٹھی رہی، کوئی اس کے پاس نہیں آیا، اس سے پوچھا نہیں، اور جب بھوک سے اس کا برا حال ہونے لگا تو وہ خود کمرے سے نکل کے کچن میں آ گئی۔ وہاں مالا تھی۔ مالا، روحا کی آواز پہ مالا پلٹی۔ مالا کچھ کھانے کو ہے؟ وہ بولی تو مالا نے جلدی سے سر ہلایا۔ آپ بیٹھو، میں ابھی لگا دیتی ہوں کھانا۔ تم سارا وقت کچن میں ہوتی ہو، روحا پوچھنے لگی۔ میرا کام ہی یہ ہے۔ تم کام کرنے والی ہو؟ روحا کے الفاظ سادہ تھے لیکن مالا کے دل کو لگ گئے تھے۔ وہ سر جھکا کے گردن ہلانے لگی۔ اچھا، مجھے لگا تم اس گھر کا فرد ہو۔ روحا نے سر ہلایا۔ میرے ماموں اور کا گھر ہے یہ، مالا آہستگی سے بولی۔ روحا چپ ہو گئی۔ مالا نے اس کو مسکرا کر کھانا دیا۔ سوری، روحا کو پسند نہیں تھا وہ کسی کا دل دکھائے۔ کچھ نہیں ہوتا، مالا مسکرائی۔ تم بہت کیوٹ ہو، روحا نے کہا، حالانکہ وہ اس سے بڑی تھی پھر بھی بچی بچی لگ رہی تھی۔ روحا نے ابھی ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں رکھا تھا کہ عافیہ کچن میں آ گئی۔ اس نے روحا کے سامنے سے پلیٹ اٹھا کر پھینک دی۔ مالا سہم ہی گئی۔ تم بڑی دادی اماں بن رہی ہو گھر کی، ہاں؟ عافیہ اس پہ دھاڑی اور اس کے بعد جکڑ لیے۔ وہ روحا کو ایک لمحے کے لیے منظر دیکھ کر کام گئی۔ عافیہ نے مالا کے بال کھینچے۔ ماں بن رہی ہو تم ہم سب کی؟ کس کے کہنے پر تم نے اسے کھانا دیا تھا؟ بڑی مامانی، سوری، وہ کھانا میں نے مانگا تھا۔ روحا پریشانی سے مالا کی سمت بڑھی۔ دور ہٹو، عافیہ نے روحا کو دور کیا۔ آئندہ اگر ہماری اجازت کے بنا کسی کو کھانا دیا تو یہیں تیرا نشر بگاڑ دوں گی۔ وہ چلائی تو مالا نے جلدی سے سر ہلایا اور عافیہ نے اسے جھٹک کر چھوڑا۔ اور تم لڑکی، بےغیرتی کے ریکارڈ نہ توڑو۔ آوارہ لڑکی کی بہن ہو تم، آوارہ نسل۔ آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتی۔ روحا کو اچانک ان پر غصہ چڑھ گیا۔ میرا اگر زبان کھل رہی ہے تو؟ عافیہ کا دماغ ہی پھر گیا۔ وہ روحا کی جانب بڑھتی کہ اچانک سالم کی آواز پہ رک گئی۔ روحا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔
باہر سارم کی آواز تھی۔ عافیہ وہاں سے دانت پیستی چلی گئی۔ مالا اپنا دوپٹہ اور بال ٹھیک کر رہی تھی۔ روحاب کی آنکھیں بھیگ گئی، اس کی وجہ سے وہ بیچاری بلا وجہ پیٹی تھی۔ سوری مالا، آئی ایم ویری سوری، میری وجہ سے تمہیں کس طرح وہ روحاب بے چینی سے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، مجھے عادت ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور روحاب شرمندہ رہ گئی۔ اسے یقیناً سارم کی وجہ سے چھوڑا تھا، حالانکہ وہ شخص اسے باقاعدہ نفرت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن روحاب کو لگا کہ مرد کا نام ہی عورت کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ اب چپکے سے کھانا لے، دوبارہ پلیٹ بنا دو۔ روحاب ہمنک تھی اس لڑکی پر۔ نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ مالا بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی، تبھی کنفیوز ہو رہی تھی۔ روحاب اس کی وجہ سے وہاں سے چلے گی کہ وہ شرمندگی محسوس نہ کرے، جبکہ مالا نے چپکے سے اپنے آنسو صاف کیے اور کچن کے دروازے سے نکل گئی۔ وہ پچھلے صحن میں بیٹھ کے ایک دم بہت سارا رو دی۔ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، وہ گال صاف کرنے لگی۔ کس نے کیا کہا ہے بے قصور قوم کو؟ چھوکر پڑنے کا ارادہ ہے رو رو کر۔ اچانک جہان کی آواز پہ وہ اچھل پڑی، دل حلق میں آ گیا۔ سب سے بڑا آدمی تو یہی تھا، سب سے برا آدمی تو یہی تھا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوگی، مالا جانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے غصہ چڑھتا ہے تمہاری ان حرکتوں پر۔ امی کے علاوہ کسی کی بھی شکایت لگا سکتی ہو تم مجھ سے۔ مجھے نہیں لگانی، وہ بول کر پلٹنے لگی۔ جہان اس کے سامنے آ گیا۔ کیا چاہتی ہو، تمہارا اور اپنا افیئر گھر میں پلا دوں؟ میرا آپ سے افیئر نہیں ہے، مالا رونے لگی۔ لیکن تم مجھ سے محبت تو کرتی ہو نا، جہان وجہ سے بولا۔ نہیں کرتی، وہ جلدی سے بولی۔ تھوڑی سی بھی نہیں؟ وہ موڈ میں تھا، تبھی ہنس رہا تھا۔ نہیں، وہ منہ بنا کے منہ پھیر کی۔ جہان نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا کہو میں اپنے ابو سے محبت کرتی ہوں، اس نے کہا۔ جی ہاں، میں اپنے ابو سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ، مالا نے فخر سے کہا۔ ویری گڈ میرا بچہ۔ اب میں ابو ایڈٹ کر کے جہاں لگا دوں گا یہاں، اور یہ ریکارڈ سب سے پہلے امی کو سینڈ کروں گا۔ نفے میں سر ہلاتا وہ جانے لگا۔ مالا دیوار سے لگ کر رو دی۔ جہان کا قہقہ ابھرا۔ اچھا اتنی نوٹنکی نہ کرو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اب تو کبھی نہیں پوچھتے، اب پوچھ رہا ہوں، بتا رہی ہو یا؟ عافیہ مومانی نے مارا ہے، وہ نگاہ جھکا گئی۔ کیوں؟ جہان سنجیدہ ہوا۔ وہ میں نے روحاب کو کھانا دیا تھا، جہان نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جاؤ تم۔ کہاں؟ ابھی تو ڈنر بنانا ہے، وہ بولی۔ کہاں نہ جاؤ، وہ جھڑک گیا۔ جی، مالا پلٹ گئی۔ جاؤ۔ اس کے سستی سے چلتے قدم ایک دم بھاگے اور جہان گھر میں آ گیا۔ کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھا رہا، اور مالا تو اس گھر کی ضرورت تھی، تو ہر دوسرے لمحے اس کی آواز ہوتی تھی۔ اس منحوس مالا نے کھانا نہ بنایا اب تک۔ بھوک لگ رہی ہے، عافیہ بولی اور نگین نے کچن میں جھانکا۔ کہاں مر گئی ہے؟ نگین بھی بولی۔ جہان سکون سے موبائل سکرول کر رہا تھا، اس نے جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ مالا اب یہاں نہیں آئے گی اور یہ کھانا خود بنائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، مالا آئی نہیں اور نگین اور عافیہ کو کھانا خود بنانا پڑا۔